اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جو آج ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی قرآن کے اوپر ہے، اور آسان قرآن کے اوپر ہے کہ قرآن کو کیسے سیکھا جائے، آسان طریقے سے اس کو سمجھنے کا پروسیجر کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ میرا پچھلے 3-4 سالوں سے کچھ ایکسپیرینس ہے قرآن سمجھنے سیکھنے سے ریلیٹڈ، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میں نے بیسیکلی کیا کیا کہ قرآن کو سب سے پہلے جو ہے اردو میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں تقریباً کئی سال 25-28 سال تقریباً قرآن کی اسٹڈی عربی میں اور اردو ریڈنگ میں کرتا رہا، اس کی ٹرانسلیشن۔ لیکن مجھے کہہ لیں کہ ایک کانسیپچول طریقے سے قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب سے میں نے آڈیو لسننگ سٹارٹ کی ہے، اور وہ بھی خاص کر اردو میں لسننگ سٹارٹ کی ہے، تو مجھے اس میں کافی فائدہ ہوا ہے۔ سم ٹائم لسننگ میں عربی اور اردو مکس جب لسننگ کر رہا ہوتا تھا تو اس دوران انٹینشن تھوڑی سی موو ہو جاتی تھی عربی کی لسننگ کے دوران، کیونکہ اس دوران بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس چیز کا مطلب سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا کہ پہلے میں سمجھ لوں، اس کے بعد عربی اردو دونوں لینگویج میں یا صرف عربی میں بھی میں سنتا رہوں تو مجھے آسانی سے اللہ کی پہچان بھی ہو اور آسانی سے قرآن کی سمجھ بھی آئے۔ تو میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اونلی اردو والا قرآن وہ ڈاؤن لوڈ کیا۔ اس کو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم کیسے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ اگر آپ لکھیں کہ قرآن ان اونلی اردو تو آپ کے پاس لنک آ جائے گا۔ ہمارے پاس یہ دیکھیں سامنے دو لنک آ رہے ہیں، ایک فرسٹ ون ہے دین سیکنڈ ون ہے۔ جو فرسٹ ون ہے اس میں صرف آڈیو اردو ہے قرآن پاک کی، اور دوسرا جو ہے اس میں ود ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ٹیکسٹ بھی نظر آتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایز اٹ از ویڈیو کے طور پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر آپ اردو کے طور پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹیکسٹ نظر آتا رہے، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر صرف آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آڈیو میں کنورٹ کر لیں تو اس سے بھی آپ جو ہے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسے نیکسٹ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں سب سے جو مین ایک پوائنٹ ہے وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اردو میں جب آپ قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آسانی سے آپ کی اپنی لینگویج میں سمجھ آ رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مطلب کیا ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس میں مثالیں دیتے ہیں قرآن پاک میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کو سکھاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وحی کے ذریعے کمیونیکیشن کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سکھایا گیا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک نبوت کے بنا رہے، اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی لینگویج میں، جو کہ عربی لینگویج تھی، اسی لینگویج میں انہیں سکھایا، سمجھایا، اور پھر انہوں نے پوری مطلب مکہ مدینہ اور اپنی قوم کو، بلکہ پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے انہوں نے ایک وسیع اور بہت ہی واضح پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا۔ قرآن کو سمجھنے سے ریلیٹڈ میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں کہ ہم سب نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے سٹارٹ میں کیسے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کو پتہ لگا کہ ان کی جو بہن ہیں اور ان کے جو بہنوئی ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ غصے کی حالت میں تلوار لے کے جا رہے تھے۔ تو جب ان کے گھر گئے تو جو واقعہ پیش آیا، یا انہوں نے جتنا بھی اپنی بہن کو ڈانٹنا تھا یا جو بھی بیہیویئر تھا ان کا انہوں نے شو کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا سنائیں کہ قرآن ہے کیا۔ تب
ان کی بہن نے اور ان کے بہنوئی نے اور ساتھ میں جو تلاوت کرنے والے نے جب قرآن کی تلاوت سٹارٹ کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگ گئے۔ تو میں ساری زندگی سوچتا تھا کہ ہم قرآن سنتے ہیں، 20 20 تراویحیں پڑھ لیتے ہیں، کئی کئی لمبی لمبی رکعتوں میں قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا۔ جبکہ مکہ مدینہ میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی تو وہ لوگ عربی سن رہے ہوتے تو ساتھ ہی زور زور سے رو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں رونا نہیں آتا کیونکہ ہماری لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے، عربی میں ہے۔ تو عربی سیکھنے کی بھی کوشش کی ہے بچپن سے، قرآن مدرسوں میں مسجد میں سیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اتنا فیلنگز کے ساتھ رونا آنا اور سمجھ آنا وہ بہت مشکل تھا۔ تو جب سے میں نے اردو میں اس کو سنا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے اس کی سمجھ بھی آئی اور کئی ساری باتیں مجھے کلیئر بھی ہوئی۔ تو اس میں سب سے ایک جو اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں قرآن سنتے ہیں تو لسننگ میں صرف آپ کو 35 سے 36 منٹ لگتے ہیں ایک پارہ جو ہے وہ سننے میں۔ تو میں اکثر ٹریولنگ کے دوران جو ہے اس قرآن کو سنتا ہوتا ہوں۔ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا ہوا ہے، اپنا ایک فولڈر میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں یہ 30 پارے جو ہے میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے آڈیو میں رکھے ہوئے ہیں، اسی کو میں نے موبائل میں بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ٹریولنگ کے دوران کوئی آدھے گھنٹے کا بھی میں نے سفر کرنا ہوتا ہے تو میں نے ایک پارہ جو ہے سٹارٹ کر لیتا ہوں چلا کے، ہینڈ فری لگا کے کان میں۔ تو میرے اس سفر پہ جاتے اور آتے تقریباً میرے 1 سے 2 پارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں جو ہے تھوڑے سے دنوں میں نے قرآن ختم کیا، پھر 1 دفعہ ختم کیا، 2 دفعہ ختم کیا، 3 دفعہ ختم کیا۔ تو جب میں نے 3 4 دفعہ لسننگ کر لی تو مجھے کافی کافی ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کے نیکسٹ اسٹیپ پہ گیا کہ میں اس کو مزید سمجھوں، کچھ آیتیں ایسی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں، اس کے سمجھنے کے لیے میں نے اس کی تفسیر جو ہے سننا سٹارٹ کر دی۔ اس کی تفسیر سننے کے علاوہ ایک اور جو لنک مجھے ملا جو کافی، کیونکہ قرآن پاک میں انبیاء کے قصے ہیں اور قوموں پہ عذاب کیسے کیسے آئے اور قوموں پہ آزمائشیں کیسے آئیں، تو اس سے ریلیٹڈ ایک قصص الانبیاء میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ میں نے سننا سٹارٹ کیا۔ قصص الانبیاء دارالاسلام ادارہ ہے ایک، ان کی طرف سے جو ہے وہ میں نے سنا۔ تو اس میں کوئی ایکسٹرا نہیں، ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں اور ایگزیکٹ اتھینٹک باتیں ہیں، وہ میں نے سنی۔ تو اس کی 6 کتابیں ہیں بیسیکلی، یہ میرے بچپن سے میں ہمارے گھر میں یہ قصص الانبیاء کی 6 کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ تو میری والدہ جو ہے مجھے کہتی رہتی تھی کہ آپ اس کو پڑھیں پڑھیں، تو مجھے پڑھنے میں یہ ہوتا تھا 2 یا 3 پیجز پڑھنے کے بعد مجھے نیند آنے لگ جاتی تھی۔ تو لیکن ساری زندگی ذہن میں ایک خواہش تھی کہ میں اس کو سنوں یا سمجھوں پڑھوں، تو پھر مجھے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ یہ مل گیا قصص الانبیاء آڈیو میں۔ تو یہ آڈیو میں جو ہے 2 گھنٹے کی ایک اس کی لسننگ ہے اور 6 کتابوں کی ٹوٹل 10 سے 12 گھنٹے میں آپ کمپلیٹ لسننگ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں پہلے پارٹ میں جو ہے انسان کی پیدائش، بلکہ زمین آسمان کی بھی پیدائش سے پہلے سے ڈسکشن وہ سٹارٹ کرتا ہے اور احادیث اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں وہ ڈیٹیل ہمیں سمجھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھنے کے بعد جب آپ تمام انبیاء کے قصے اور انبیاء کی جو آیتیں ہیں قرآن پاک میں اور احادیث سے ریلیٹڈ ان کی ایکسپلینیشن ہے وہ جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو قرآن کو دوبارہ اگر سنیں، تو میں نے اس کو قصص الانبیاء سنا، تفسیر سنی، اس کے بعد پھر دوبارہ جب میں نے اردو لسننگ قرآن سنا تو مجھے قرآن کی ایک ایک لائن اور ایک ایک آیت کے بیک اینڈ کی ساری ڈیٹیلز وہ ذہن میں خود بخود کلیئر ہو رہی تھی کیونکہ میں نے قصص الانبیاء میں ان پیغمبر کی انبیاء کی اور ان سارے واقعات کی ڈیٹیلز سن رکھی تھی، سمجھ رکھی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے قرآن کو سمجھنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا۔ جو تفسیر قرآن ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ وہ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار الحق، یہ تفسیریں جو ہے وہ مجھے اچھی لگیں، وہ میں نے سنی۔ تو اس کے سننے کے بعد مجھے کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئیں، قصص الانبیاء سننے کے بعد مجھے کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو
اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان ساری اسٹڈی کے دوران میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ کچھ چیزیں میری لائف میں چینج ہوئی اور کچھ چیزیں مجھے یاد ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ میری عادت تھی کہ جب مطلب کہیں پہ بندہ بازار میں مارکیٹ میں جاتا ہے تو فقیر آپ کو ارد گرد گھیر لیتے ہیں سم ٹائم، تو ایک یا دو کو دینے کے بعد تیسرے چوتھے کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں کہ جی چلو بھاگو۔ تو قرآن پاک میں ایک آیت تھی، اردو میں لسننگ کی ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں وہ آیت فوراً سے کلک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگنے والے کو جھڑکی مت دیں، مانگنے والے کو ڈانٹے مت۔ تو وہ آیت میرے ذہن میں کلک ہو گئی۔ جب سے میرے ذہن میں وہ آیت کلک ہوئی ہے تب سے میں جو ہے معذرت کر لیتا ہوں، محنت کر لیتا ہوں فقراء کو، لیکن ان کو ڈانٹنا یا ان کے ساتھ شاؤٹ کرنے کی جو میری پریکٹس تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں یہ تھی کہ نماز سے ریلیٹڈ میں نے ایک سورہ مدثر میں آیت نمبر 40 میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ والوں سے جنت والے پوچھیں گے، جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ دوزخ میں کیوں آئے، کیسے آئے؟ تو دوزخ والے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو جب سے میں نے یہ سورہ مدثر جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بنی ہوئی سورہ ہے، اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو جب سے میں نے یہ سنا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بھائی نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور مساکین کو بھی کھانا کھلائے بغیر یا صدقہ خیرات کیے بغیر اپنا مال آپ اپنے پاس ہی سیف رکھیں اور اپنے پاس ہی چلاتے رہیں، اس چیز سے آپ کی آخرت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے شیطان کے ایک بہت ہی کہہ لیں کہ چالاکی والے پلان میں ہم پھنس جاتے ہیں، جو کہ شیطان کہتا ہے کہ بھئی ہم سارے تو امتی بخشے ہوئے ہیں۔ تو اس چالاکی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا مسلمانوں میں کاؤنٹ ہونا مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یا پھر یہ جو آیت میں نے آپ کو آیت نمبر 40 بتائی سورہ مدثر کی کہ دوزخ میں رہنے والے بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اگر ہم میں سے بھی کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا، تو وہ پھر اپنے آپ کو جنتیوں میں یا جنت میں جانے والوں میں کاؤنٹ کیسے کرے گا؟ آپ خود ہی اس پہ سوچیں۔ ایک اور بات کہ آج کل جیسے کرونا سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا وائرس کی ہمیں سب کو ٹینشن بھی ہے، پریشانی بھی ہے، گھروں میں ہم محصور ہو کے رہ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیں یا ہم خود آ جائیں یا اپنی کوئی چھوٹی سی بھی نشانی بھیج دیں تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے نیک اعمال کرتے ہوں۔ تو آج کل ہم اتنی اذانیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، منت کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وبا، یہ وائرس ہم سے دور کر دے، تو یہ وائرس ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سے دور نہیں ہو رہا، اور ہمارے اوپر لاک ڈاؤن کی کنڈیشنیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے، کہیں توبہ کے راستے بند تو نہیں ہو گئے؟ تو یہ کافی میں پریشان ہو کے روتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ پھر کچھ چیزیں، کچھ اور آیتیں قرآن پاک میں تسلی والی ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ان کے سر پہ 3 دن جو ہے عذاب منڈلاتا رہا، اور حضرت یونس علیہ السلام اس ٹائم ایک آزمائش میں مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تھے۔ تو قوم جو ہے بہت پریشان تھی، پوری قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے سب کو جو ہے نا حکم دیا کہ جی آپ ایک گراؤنڈ میں آ جائیں، باہر آ جائیں، اور وہاں پہ ہر کوئی الگ الگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جو ان کے بیٹا ہے تو الگ ٹھہرا ہو، ماں الگ ٹھہری ہو، باپ الگ ٹھہرا ہو، ہر کوئی الگ الگ ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، سجدے کریں، معافیاں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اس دنیاوی زندگی تک کے لیے وہ عذاب ٹال دیا، عذاب ختم کر دیا۔ تو جب اس طرح کا واقعہ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں قرآن پاک میں تو پھر تسلی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے منت
کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں کہ یا اللہ معاف کر دیں. پھر ایک اور میں دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے منت کرتا ہوں کہ یا اللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بھی 9 قسم کے معجزے اور عذاب اور مختلف چیزیں آئیں. ان کی قوم جو خاص کر فرعونی تھے، فرعونیت میں جو تھے، فرعون اور اس کی پوری آل تھی، اس پہ عذاب آتے تھے. تو جب وہ بہت زیادہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے تھے، ان پہ ٹڈی دل، جو آج کل ہمارے ادھر بھی ٹڈی دل آیا تھا، وہ ان پہ آیا. پھر اس کے بعد مینڈکوں کا واقعہ آیا، خون کا واقعہ آیا، کئی سارے ان پہ عذاب آئے. تو وہ جب بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے تھے تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے اپنے اللہ سے دعا مانگو، ہم معافی مانگتے ہیں، دوبارہ غلطیاں نہیں کریں گے تو ہم سے یہ عذاب ٹال دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو ان پہ وہ مصیبت ٹل جاتی تھی. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم مانا کہ ہم ظالم لوگ ہیں، ہم فرعونوں سے بھی بڑھ کے ہم ظلم بھی کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے رہے ہیں. تو یا اللہ لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. تو فرعون پہ بھی عذاب ٹال دیتا تھا، تو ہم تو تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور ہم سب دعا مانگتے کہ ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ ختم کر دے، ہم پہ جو یہ کرونا وائرس کی ایک آزمائش ہے یہ ختم کر دے، اور ہمارے اوپر جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ہم سے دور کر دے. دوستو آخر میں بس آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اور اس کو سیکھنے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو اردو میں سنیں، لسننگ کریں. لسننگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قاری تلاوت اردو میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا لہجہ ایک عجیب سا اور خوبصورت ہو جاتا ہے. جب دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی رونے والی آواز، ان کا لہجہ، اور پھر اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں جو لسننگ کے دوران آپ کو فل جو ہے احساس اور فیلنگز کے ساتھ آپ کو جب سنیں گے تو قرآن آپ کے اندر انشاءاللہ بہت گھر کر جائے گا، اور بہت آسانی سے آپ کی زندگی بھی چینج ہوگی اور زندگی بہت بہتر محسوس ہوگی آپ کو. تو جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے قرآن پہ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پہ جتنے بھی مصیبتیں مسائل ہم دور کرے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.